حزام بن خالد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت سرسبز برجدہ کے موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھوڑ سوار آتا ہے اور ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اے حزام بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے کتنے میں بیچو گے؟ حزام بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا ہی علم نہیں ہے، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھوڑ سوار کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے نا آشنا ہوں اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نایاب ہی لگتا ہے، اس لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف و برکات کی ضمانت دیتا ہوں۔ حزام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھوڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداری و شرف اور مقام و منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ حزام بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلہ بنی کلاب کے معززین کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ جلد ہی تمہاری بیٹی، جو کہ ہمارے قبیلہ بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی متبرک و عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت اور بیشکی کی سرداری نصیب ہوگی۔ حزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس سے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آ گئے۔ ناظرین گرامی، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی بھی قبیلے میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا سبب دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد نے تیسرے دن ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حزام بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے جو صحرا نشینیوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہو۔ انہیں ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے اور ان 2 تہذیبوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہیں اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ام المومنین کے والد نے جانتے تھے کہ کہیں اس لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں ماما بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیے اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بابت مشورہ کر لوں۔ ام البنین کے باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ حزام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو کہ ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں گے، اور اگر اس کے لائق نہیں جانتی ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم النساب کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر النساب بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شہ سوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے، اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا جو شجاعت و بہادری اور گھوڑ سواری میں ماہر تھیں۔ خیر، جب حضرت عقیل نے حزام سے رشتہ مانگا اور حزام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے تو اس کی بیوی کہنے لگی، اے حزام، خدا کی قسم،
میں نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت حزام کی تربیت بہترین انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے. بس آپ اسے علی ابن ابی طالب کے نکاح میں دے دیجئے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا. بعض مؤخرین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے. نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی حضرت فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگیں کہ میں اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دے. حضرت حسنین کریمین کی ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے چھلک پڑی. جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے: میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں. حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کی یاد کو کر کے غمگین ہو جاتی. اس لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگیں کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے. اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر سپوت پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے. انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی. حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسین پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا. آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی. 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہی. آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی.